صدف عاطف جی آپ کا بہت بہت استقبال ہے. شکریہ آپ کا جی، بہت بہت کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں مائک دیں. اچھا مجھے اب نیچے بیٹھے ان لوگوں سے بات کرنی ہے. تو پیارے بہن بھائیوں ہندوؤں، تم جو نیچے ارے میٹھی دیکھو میٹھی یہ باتیں غلط کر ہے رہے نا ہو، صدف جی. ایک منٹ، آپ ساحل مجھ غلط سے نہیں ہے. ایک ساحل دیکھو، میں آپ کی براڈ پہ مہمان آئی ہوں، مجھے 2 منٹ دیں گے آپ پلیز؟ لیکن آپ پلیز مجھ سے بات کریں نہ کہ آڈینس سے. آپ سے بھی کریں گے، آپ سے بھی کریں گے. ذرا آڈینس سے بات کر لوں. تم لوگ جو نیچے آپ گندی کو گندی مجھ سے گالیاں بات، دیکھ رہے ہو، ابھی بات صدف سنو. جی جب ہم اوپر گالیاں دیں گے تو پھر صدف مت جی کہنا کہ ہمیں صدف گالیاں جی کیوں پڑی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ایسا نہیں صدف ہوتا جی کہ آپ لوگ گالیاں دے رہے ہو، جب ریٹرن میں آپ کو گالیاں دی صدف جائے تو میری گالیوں کا بہت ایشو بنایا جاتا ہے. تو پلیز جب گالی دیتے ہو تو سننے کا بھی حوصلہ رکھنا. جی ساحل، اچھا اب آپ بات کریں. ہاں صدف جی، ابھی یہی اس دن آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ بار بار جی حوالہ مانگ رہی تھی. یہ میں نے ابھی جی جی. حوالہ آپ کو صحیح بخاری سے حدیث کا حوالہ دے ہوں. دیا ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ جب رسول اللہ نے سیکس کیا تو اور جب ان کا ولیمہ ہوا تو حضرت عائشہ کو تو معلوم بھی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ تو جھولے وولے میں کھیل رہی تھی. نہیں تو آپ وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ وہ جھولے میں کھیل رہی تھی؟ آپ موجود تھے اس وقت وہاں؟ آپ کو حضرت کیسے عائشہ پتا کہ وہ خود جھولے بتا میں رہی کھیل ہے. رہی تھی؟ یہ دیکھو میں پھر سے بتاؤں، ایک منٹ رکو. جی جی. عائشہ نے بیان کیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3894. عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر 6 سال کی تھی. پھر ہم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور بنو حارث بن خجرت کے یہاں قیام کیا. یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے. پھر مونڈوں تک خوب بال ہو گئے. پھر ایک دن میری والدہ ام رومان آئی. اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی. صحیح. حضرت عائشہ تو کیا جھولا کہہ تو رہی ہم ہے؟ بھی جھول لیتے ہیں. جھولے تو اچھا آج کل کئی جھولا، قسم کے پارکوں کوئی میں نہیں بھی کوئی ہوتے نہیں ہیں، گھروں میں بھی کوئی ہوتے نہیں ہیں، لانس آگے میں بھی آگے ہوتے بڑھتے ہیں. تو جھولے تو بڑے بڑے آگے بڈھے جھولتے ہیں، تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ معاذ نہیں، اللہ. اس میں کوئی بری بات نہیں. جی آگے جی بڑھتے تو سمجھ میں آئے گا کہ بری بات کیا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی. مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے. مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ارادہ ہے. اب بتاؤ، سیم سوال جو میں نے ابھی علی بھائی سے رکھا تھا. جی جی. جب آپ کی شادی ہوئی تھی صدف جی، آپ کی عمر کتنی تھی؟ میری شادی کو تو چھوڑ ہی دینا، میری شادی کا ذکر نہیں کرے. بات نہیں، ابھی اما عائشہ رضی ارے اللہ تعالیٰ کتنی عنہ کی تھی؟ ہے. 20 سے 25 تھی، 18 سال تھی، کتنی تھی؟ میری شادی ہوئی نہیں ہے ابھی، آگے بولیں. اے ہائے 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 ہائے. اچھا شادی آپ کی نہیں ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عمر تقریباً جو ہے وہ 20 سال ہوں گی. ٹھیک ہے. نہیں، غلط ہے، رانگ. یہ رانگ ہاں ہے. نہیں میں اچھا 20 کی رانگ ہے نہیں جو بھی ہے. ہوں. جی جی آپ کو جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ کو پتا جی. ہوگا کہ آپ کی شادی ہے آج. ظاہر سی بات ہے جی، پتا ہوگا. ولیمہ جب ہوگا آپ کو پتا ہوگا نا. جی جی بالکل. اگر آپ جھولا بھی جھول رہی ہے اور آپ کو شادی ولیمہ سیکس کے بارے میں پتا ہی نہیں ہو، دیٹ مینس ابھی آپ چھوٹی بچی ہے یا تو پاگل ہے. صحیح بول رہا ہوں جھوٹ غلط بول رہا ہوں؟ نہیں آپ اپنی بات کریں نا، مجھ سے بھی کوشچن نہیں کریں، میں آپ کو آنسر دینے آئی ہوں. اچھا ایک بات، یہ آپ نے کون سی حدیث نکالی ہے؟ صحیح بخاری کی؟ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر 3894. اب اس میں دیکھیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ بالکل چھوٹی بچی کی ہی طرح تھی. کیا کیا ہے؟ ایک تو وہ 9 سال کی ہے، سب سے پہلی جی بات. جی جی جی. 9 سال میں ایک بچی جو ہے وہ بچی ہی ہوتی ہے، دوسری تیسری میں ہوتی ہے. دوسری چیز، وہ جھولے میں بھی کھیل رہی ہے، جی جی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، گڑیا سے کھیل رہی ہے. دوسری چیز یہ ہو گئی. جی جی. تیسری چیز یہ ہو گئی کہ ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. وہ کھیلتے کھیلتے اٹھا کے جو ہے وہ ان کی ماں لے کے آئی اور وہ سانس پھول رہی تھی حضرت عائشہ کی. پانی بھی نہیں مارا اور کر دیا رسول اللہ کے حوالے. تو تیسری چیز سے یہ معلوم پڑا کہ حضرت عائشہ ویسے ہی بچی تھی 9 سال میں جس طریقے جی سے جی. آج 9 سال کی بچی ہوتی ہے جس کو شادی ولیمہ سیکس کا پتا نہیں ہوتا ہے. اب میں تھوڑا سا بات کروں، مجھے موقع، میں آپ سے بات کرنے گو آئی ہوں. ہیڈ پلیز. جی جی مجھے بات کرنے دیں گے آپ تھوڑا؟ میں دیا نا، جواب دوں؟ بولو. ہاں دو. تھینک یو. دیکھیں میری بات سنیں. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا 11 نکاح مبارک کیے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. جن میں صرف ایک واحد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کنواری آئی ہیں.
باقی جتنی بھی تھی نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور طلاق یافتہ سے کی تھی. ادھر تک کلیئر ہو گیا؟ صحیح ہے. ٹھیک تو ہے، اب تو اس سے کیا بات ثابت ہو یہ رہا ہے؟ ہے کہ جس طریقے سے آپ بول رہے ہیں کہ ایک چھوٹی بچی صحیح ہے ان سے کی گئی, تو تو یہ حضرت پہلے یہ ابو تو بکر صدیق رضی ایک اللہ منٹ ایک تعالیٰ, منٹ میں بتا رہی ہوں نا, ایک منٹ پہلے میری بات سنیں نا. صدر جی، نبی ایک پہ ایک بلیم چیز نہیں کی کرنا نا, پہلے میری بات صدر سنیں. میں جی نے آپ کی صدر سنی ہے نا, میں نے پوری نہیں، بات لیکن سنی ہے. آپ 4-5 چیز ایک ساتھ تو بول دو وہی گی کلیئر اور کروں گی آؤٹ نا, آپ آف بات کا موقع دیں گے تو کلیئر کروں گی نا, اسی پہلے طرف آؤں گی. کیا یہ آپ مانتی ہے کہ حضرت عائشہ 9 سال نہیں میں نہیں, میں چھوٹی آپ کو بچی بے تھی؟ شک اس کا ہی جواب دوں گی. صحیح ہے, میں بیٹھی ہوں نا, میں ہاں، جواب دینے ہی آئی ہوں الحمدللہ. ٹھیک حضرت ہے, عائشہ کی عمر پہ بات کریں، آپ دوسری بات نہ کریں. عمر پہ بات پھر تو غلط بات ہے نا. اب کیوں؟ آپ کو ہم بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں نا, کیونکہ ہم مسلم ہیں الحمدللہ, ہمیں تو تاریخ پتہ ہے نا, ہمیں تو پتہ ہی ہے. ہوں صحیح ہے. تو ہوں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مبارک جو ہوا تھا نا, وہ ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پہ ہوا تھا, ان کے والد محترم کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے، تو ان کی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد مبارک بنے. ٹھیک ہے, تو نہیں، انہوں یہ نے خود خواہش نہیں تھی. یہ نکاح انہوں نے ہی یعنی رشتہ پیش کیا تھا آقا کریم صلی نہیں اللہ علیہ نہیں، وسلم انہوں نے کو. نہیں کیا تھا پیش، انہوں نے ٹھیک ہے, نہیں اور کیا تھا. باقی جو ایک بات اور بتا دیں, جو ایک منٹ انٹرنیٹ سے اٹھا رہے ہو نا صدف جی، حدیث صحیح بخاری یہ وہ جو صدف شو جی، کر رہے ہو, یہ بالکل رانگ ہے یار. یا صدف فیک ان کے نام سے جعلی بھی وہ ہیں ادھر لکھی گئی ہیں, آپ کو پتہ ہے, جعلی جعلی نہیں ہے کتاب سے چل رہے یہ ہیں. بخاری کی حدیث ہے، جا کے اپنے عالم سے کنفرم کر لو ہے کیا نہیں ہے. اچھا, ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات, آج میں نے آپ کے کرشنا نہیں، یہ کے بارے میں کنفرم پڑھا کہ وہ بلاತ್کاری تھا. ایک بات بتاؤ, جب کرشنا جو آپ صدف جی، لوگوں کو جس کا بھگوان صدف کہتے جی، ہو, اگر وہ اتنا صدف جی، دیکھو اس وجہ سے مجھے نکالنا پڑتا ہے. آپ ہٹ وکٹ کر کے بھاگ نہیں سکتی ہے نا. ہٹ وکٹ کر کے آپ بولیں گی میں ہٹ وکٹ کر کے کچھ بھی بول کے فٹافٹ ایسا بول کے نکل جاؤں گی, تو ایسا تھوڑی نہ ہوگا. میں نے آپ کو بولنے کا موقع دیا, آپ سے میں نے یہ پوچھا ہے, آپ نے جو کہا کہ حضرت ابوبکر خود چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا نکاح رسول اللہ کے ساتھ ہو, یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ اس کا حوالہ دے, اس کا حوالہ دے دے, کہاں پہ سے آپ نے پڑھا یہ کہ حضرت ابوبکر خود چاہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ حضرت اپنا رسول اللہ سے ہو. بلکہ میں آپ کو ابھی تفسیر اپنا تاریخ کی کتاب کا میری حوالہ بات دے سنو, سکتا یہ ہوں. جب ہمارے میلاد وغیرہ میں ہوتے ہیں, ذکر وغیرہ بیانات ہوتے ہیں, ہمارے مولوی وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بیان دیتے ہیں نعت خوانی وغیرہ میں, تو ادھر ہم سنتے ہیں نا. لیکن سمجھ رہے ہو؟ آپ کے عالم جو بولیں گے وہ صحیح ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ حدیثوں پہ بات کرتے ہیں نا, مطلب انہوں نے تو کہاں ہے باقاعدہ وہ تعلیم حدیث حاصل کا کی, ہے؟ میں نے تعلیم وہ حاصل نہیں کی, میں حدیث کا ہے عالمہ نہیں ہوں نا, میں عام سی گناہگار بندی ہوں, عالمہ نہیں ہوں. اللہ نے صدف چاہا جی. تو انشاءاللہ ایک دن وہ بنوں گی عالمہ حدیث انشاءاللہ. تو کب لے کے آؤ گے, وہ حوالہ کب لے کے آؤ گے؟ اگر آپ عالم کا بول رہے ہو, سنو جی سنو, جی میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں کیونکہ بیک گراؤنڈ سے آپ کے وائس آ رہے ہیں. میں جب اپنی بات کمپلیٹ کر لوں گا تو آپ کو انمیوٹ کروں گا. اگر آپ یہ بول رہے ہو کہ جو عالم بولتا ہے وہ صحیح بولتا ہے, تو میں ابھی آپ کو عالم صاحب کا ایک بیان بتاؤں گا, جہاں پہ عالم صاحب بول رہے ہیں کہ ایک عورت, ایک مہیلا, ایک فیمیل, اگر وہ حیض بول رہا ہوں سوری, جچکی کا وقت ہو, اس کا ڈیلیوری کا وقت ہو, اور اس وقت بھی اگر شوہر اس کو بولے کہ مجھے تیرے ساتھ سیکس کرنا ہے, تو وہ اس کو منع نہیں کر سکتی. کیا یہ ایک اچھی بات ہے؟ انمیوٹ کیا آپ نے ہمیں؟ ہاں میوٹ کیا, انمیوٹ کیا میں نے ایک سوال رکھا کہ اگر آپ کے عالم صاحب, ابھی میں بتا دوں گا, آپ نے کہا ہم نے جی عالم سے سنا ہے, تو آپ کے جی ایک جی عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جی اگر فیمیل جو ہے وہ پریگننٹ ہو, اس کا ڈیلیوری کا وقت نزدیک ہو, اور اس وقت بھی اس کا شوہر کہے کہ مجھے تیرے ساتھ سیکس کرنا ہے, ڈنگی ڈنگی جی جی, کرنا ہے, تو وہ اس کو منع کیونکہ نہیں اللہ کر رب سکتی. العزت کا حکم ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اگر میں اپنے علاوہ کسی کو سجدے کا معاذ اللہ حکم دیتا تو وہ ایک شوہر ہوتا, یعنی شوہر کا رتبہ بتایا گیا اسلام میں, عورت کو اچھا میرے کو شوہر ایک کا بات بتاؤ رتبہ صدف بتایا جی, گیا. ٹھیک ہے, آ گئی ٹھیک آپ ہے, کی تو بات, اس لیے حکم ہے آ گئی, شوہر رکو کی. رکو جی رکو, جی یعنی جی آپ یہ کہہ رہی ہیں صدف جی کہ آپ کی جی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی, جب آپ کی جی شادی ہو جائے گی اور آپ جی جی پریگننٹ ہو جائے گی, اور جب ڈیلیوری جی کا وقت آپ کا ایک دم قریب آ جائے گا, جی وہ جی کیا کہتے ہیں اس کو, واٹر برسٹ ہوگا آپ کا, وہ تھیلی جب پھٹ جائے گی اور اس میں پھر جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے, وجائنل ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے, تبھی آپ کا شوہر کہے گا کہ صدف مجھے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے. تو چونکہ ایسا آپ کوئی کے بھی اللہ شوہر نے, نہیں کہتا, ایسا یار کوئی ایک شوہر. منٹ رکو, ایک منٹ رکو,
اگر آپ کا شوہر یہ کہے گا، اس کا موڈ ہو گیا اور وہ کہے گا کہ صدف مجھے ابھی آپ کے ساتھ جو ہے آپ بہت خوبصورت ہے، آپ میری بیگم ہے، آپ میری جان ہے، آپ میری جگر ہے، آپ میری سب کچھ ہے، وہ کہے گا مجھے آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے، تو آپ منع نہیں کرو گی، رائٹ؟ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی شوہر اتنا بڑا بغیرت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی بھی شوہر تو اتنا پھر بڑا بغیرت نہیں ہوتا کہ اس کے اگر بچے بے کو پیٹ غیرت دیتا، نہیں لیکن یہ ہوتا، صرف ایک اللہ ایک ایک نے منٹ ایک مرد منٹ کا رتبہ بتایا ہے، ایک ٹھیک منٹ صدف ایک ہے جی۔ منٹ. اگر آپ کا شوہر اگر بے غیرت ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی بے غیرت ہو سکتا ہے، اگر وہ آپ سے پھر بھی کہے وہ بے غیرت انسان ہے، بہت بڑا کتا انسان ہے، کمینہ انسان ہے، حرامی انسان ہے، سب ہے، وہ اگر آپ سے کہے کہ صدف مجھے ٹھڑک چڑھی ہے، مجھے آپ کے ساتھ سیکس کرنا ہے اس حال میں، اور میرے رسول اللہ نے کہا ہے کہ بیوی جو ہے شوہر کو منع نہیں کر سکتی ورنہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، تو کیا آپ اپنے شوہر کو اس وقت میں جچکی کے وقت آپ سیکس کرنے دیں گی؟ میں نے آپ سے مدنی موتبانہ عرض کیا نا سر کہ ایسا وہ کہے گا ہی نہیں شوہر، ٹھیک ہے، کوئی بھی شوہر ارے پاگل آپ تھوڑی کا ہوتا شوہر ہے۔ یار ایک منٹ کیا ایک اچھا انسان ایک بچی کا ریپ کر سکتا ہے؟ آپ ریپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ریپ تو انڈیا میں میں جتنے پوچھ رہا ریپ ہوں، ہوتے ہیں، اچھا میں ایک بات بتائیں، ایک ریپ صدف انڈیا صدف 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 نہیں، میرا سوال، کیا ایک اچھا انسان کسی بچی کا ریپ کر کے اس نہیں کو زندہ نہیں، وہ مطلب پھر مار سکتا ہے؟ شیطانی ابلیس ہوتا ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے کرتا ہے یہ کام، وہ صحیح ہے، کوئی کرتا بھی ہے نا، وہ تو ہاں جی کرتا کرتا ہے بے ہوتے ہیں کہ نہیں شک، ہوتے ہیں بچیوں کا شیطان کے ریپ ہو کے اس بہکاوے کو میں مارا ہی کرتا جاتا ہے، ہے کہ بے نہیں شک وہ جاتا ہے؟ برے لوگ ہوتے ہیں، شیطان کے ہاں بہکاوے تو میں آتے ہیں، سوچ چاہے لو، وہ مومن ہو مسلم۔ ارے پہلے سنو، سوچو کہ آپ کا شوہر جو ہے اس طریقے کا بے غیرت انسان ہے، اس کو آپ کے ساتھ آپ کی جچکی کے وقت سیکس کرنا ہے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، سامان مبارک جو ہے اس کا کنٹرول نہیں ہو پا رہا اس سے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ صدف بیگم میری پیاری جان مجھے آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے، تو آپ منع کرو گی یا کیا کرو گی؟ دیکھیں اول تو ایسا کچھ ہونا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسا آپ ارے عرض کر رہے ہیں نا ایسا کچھ نہیں یار ہونا، ایک لیکن اب آدمی آپ جو اس ہے بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ صدف، تعالیٰ کر ابھی ہم نے اگری کیا کہ بہت سے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو اول درجے کے حرامی ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ بچیوں کا ریپ بھی کر دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، بہت کچھ کر دیتے ہیں، دیٹ مینس کہ یہ پاسبل ہے، لوگ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک سچویشن دے رہا ہوں، میں ریپ کا مثال آپ کے لیے دے ہی نہیں رہا ہوں، میں صرف آپ کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ کا شوہر آپ سے کہے صدف بیگم میرا سامان مبارک جو ہے مجھے جینے نہیں دے رہا ہے، میری پتلون جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں رہ رہی، انکمفرٹیبل ہو جا رہا ہوں، میں اچھال مار رہا ہے، مجھے آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے، اور آپ اس وقت آپ کی ڈیلیوری نزدیک ہے، آپ بتائیے کہ آپ کرنے دیں گی یا نہیں کرنے دیں گی؟ یہ میں 5ویں 6ٹھی بار پوچھ رہا ہوں. اگر آپ جیسے بیوقوف لوگ فضول سوال کرتے رہیں گے تو کوئی بھی مومنہ آ کے یہاں گندی باتوں کا کوئی گندا جواب نہیں دے گی، آپ کو کچھ کرنے کو آپ کی زبان میں مقصد ہے مطلب تو آپ پھر منع آپ کر دیں گی؟ کیوں نہیں کر دو، کیونکہ آپ کے دماغ میں خناس بھرا ہے، فطور بنا ہے، آپ کے اندر کفر بھرا ہے، آپ کی آنکھوں پہ گرائیں لگی ہیں، اندھیرا بھرا ہے، تو وہ تو ایک اللہ ہی کھول سکتا ہے، اگر خدا ہی گمراہ کر دے تو کوئی مسلمان کی ہمت نہیں کہ تمہاری آنکھوں کے بند پردوں کو نکال دے. از دیٹ کلیئر؟ ہمیں بھی آتا ہے، بہت کچھ آتا ہے آپ کی زبان. صدف سنو کہ وہ شخص ہے آپ کا شوہر جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اس کے آنکھوں میں پٹی ڈال دیا ہے، اس کے اندر سیکس کی بھوک چڑھی ہوئی ہے، اس کا جو ساحل وہ سامان تم نہیں مبارک ہو ہے، سکتے، ساحل تم اپنے اس کا سامان مبارک جو ہے اس کو جینے نہیں دے رہا ہے، وہ اس کی دوسری تیسری بیوی بھی نہیں ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے اللہ نے، میرے رسول اللہ نے اپنی بیوی کے سوا باہر سیکس کرنے کے لیے منع کیا ہے، اس کے پاس کوئی لونڈی بھی نہیں ہے، اب اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ ہست میتون بھی نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھوں سے اپنی چاہت کو پوری بھی نہیں کر سکتا، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے رسول اللہ نے مجھے اس بات کا حق دیا ہے کہ میری بیوی کو اگر میں سیکس کے لیے کہوں تو وہ مجھے منع نہیں کر سکتی ہے، اللہ اور فرشتے اس پہ لعنت بھیجیں گے. اب اللہ نے اس بے غیرت کے دماغ میں وہ سیکس کا بھوت چڑھایا ہے، اب وہ صدف سے کہہ رہا ہے صدف بیگم تم بڑی خوبصورت ہو، تم بڑی پیاری ہو، تم بڑی چکنی ہو، تم بڑی گوری ہو، تم سب کچھ ہو، تم میری جان ہو، تم میری جگر ہو،
میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ سیکس کرنا چاہتا ہوں. صدف بیگم یہ جواب دے دے کہ کیا آپ اس کو منع کریں گی یا نہیں کریں گی, اور اگر منع کریں گی تو اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر لعنت بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے. ایک سیدھا سا سوال کر رہا ہوں, اس کا جواب آپ کیوں نہیں دے رہی ہیں, حالانکہ آپ کے محمد صاحب نے, آپ کے علماء نے اس بات کو کہا ہے کہ وہ منع نہیں کر سکتی بیوی. اب مہربانی کر کے ہاتھ جوڑ کے آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ منع کریں گی یا نہیں کریں گی؟ آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے کہ آپ مجھے بار بار نیچے پھینکتے ہو؟ اگر اتنے ہی مرد کے جوان کے بچے ہو, مردانہ طاقت رکھتے ہو, تو تم اپنے پہ رکھ کے زندگی میں ایسی باتیں مت کرو, کیونکہ یہ بہت خباثت کی بات ہے. جس طریقے سے تم بات کرتے ہو, کوئی بھی انسان ایسی گھٹیا غیر انسانی باتیں نہیں کرتا کسی عورت کو بلا کے. تمہارے ہی خاندان میں بھی عورت ہوگی, تم اس کی عزت کرو گے. دوسروں کی عزت نہیں, تمہارے گھر کی عزت ہے. تو کچھ حیا کرو, کچھ شرم کرو کہ ایک مومنہ کو بلا کے تم کیسے سوال کر رہے ہو. ہمارے اسلام میں حجاب پہلے ہے. بیوی جو ہے, صدف ابھی میری بات سنو, آپ کا اللہ تو یہ کہتا ہے کہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا لباس ہے. بیوی جو ہے وہ کھیتی ہے, جس چاہے سے آپ جس طریقے سے چاہے ہل جوتتے ہو, جیسا ویسے اس کے آپ کی بیوی پہ آپ چڑھ سکتے ہو. تو آپ کا لباس جو ہے وہ آپ کا شوہر جو ہے وہ ایک دوسرے کا لباس ہے. تو آپ اگر پوری طریقے سے اس کو پیش بھی کر دیتی ہو تو وہ اس کے لیے اور آپ کے لیے لباس ہی ہے وہ آپ. اب آپ کا شوہر جو ہے, میں کتنے بار پوچھ رہا ہوں, میں بار بار پوچھ رہا ہوں, میں ہر بار پوچھ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کے رسول اللہ نے یہ اجازت دی ہے. میں پھر سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اچھا, میں کوشچن کو تھوڑا سا جو ہے وہ چینج کر دیتا ہوں. کیا آپ کے شوہر کو اس بات کا حق ہے کیا نہیں ہے کہ آپ جچگی کے موقع پر ہو, آپ کی تھیلی جو ہے وہ اندر پھٹ گئی ہے, لیکیج ہو رہا ہے, کیا آپ کے شوہر کو یہ حق ہے کیا نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سیکس کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ جی ایسا سوال غلط کر رہے ہو نا. نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر عورت زچگی کی بھی حالت میں ہے تو وہ اپنے میاں کو, اگر اس کی خواہش ہوتی ہے تو اس کو سکون دے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. زچگی کے بری دوران بات نہیں نہیں ہے, بولا تو وہ آپ سے سیکس کرنا چاہتا ہے تو یہ کیا بری بات ہے؟ ایسی بات نہیں کہ یہ تو آپ بول رہے ہو نا, تھیلی پھٹ گئی تو واٹر نکل گیا تو یہ ہو گیا, ایسا تو کچھ بھی امیجن. یہ تو میں آپ نہیں لوگ کہہ رہا, آپ کے امیجن رسول اللہ کہہ رہے, آپ کے صدف دیکھو جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نا بات من گھڑت اچھا نہیں تو کرے. یہ کہہ دو صدف ایٹ لیسٹ یہ کہہ دو کہ اسلام نے شوہر کو منع کیا ہے کہ وہ اس وقت آپ کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتا, پلیز. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر کر عورت سکتا ہے نا؟ روٹی پکا رہی ہے, اگر ہاں عبادت بھی کر رہی ہے نا, تو حکم ہے کہ آپ وہ کر کے پہلے اپنے میاں کو وہ کرو. کیونکہ اس کو زنا سے ایگزیکٹلی, بچانا ہے, زنا سے بچانا ہے, ایگزیکٹلی. جو تو بات ہے اب وہ وہ ہے. زنا, لیکن اس کی سنو لاجک کیا ہے, زنا سے بچانا. صدف, ہاں زنا سے بچنا ہے. میں نے یہ بات پہلے ہی رکھ دی تھی کہ اس کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے بیوی کے علاوہ, لونڈی کے علاوہ آپ دوسرے کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتے. اب آپ کا جو شوہر ہے, اس کی آپ اکلوتی بیوی ہے, اس کے پاس کوئی لونڈی نہیں ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ میں باہر سیکس نہیں کر سکتا, اور اگر اسلامک شریعت ہوگی تو میرا سر قتل کا قلم کر دیا جائے گا کیونکہ میں شادی شدہ ہوں. اور آپ نے ابھی کہا کہ اگر عبادت بھی کر رہی ہے اور آپ کے شوہر کو ٹھڑک چڑھی ہے تو آپ کو عبادت چھوڑ کے اس کی پیاس کو مٹانا ہے. میں پھر سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا شوہر اگر یہ آپ سے مطالبہ کرے, حالانکہ آپ جو ہے وہ جچگی کے وقت میں ہو, نزدیک ہو, تو کیا آپ جائیں گی, اس کو ہاں بولیں گی یا نہیں بولیں گی؟ نہیں, تو یہ بات آپ مجھ سے کیوں قبول کروانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے ایک بات یہ اس بتائیں. اس وجہ سے کیونکہ آپ کے اندر ڈوگلا پن ہے, آپ کے اندر منافقت ہے. ایک جگہ تو آپ یہ کہتی ہے کہ آپ کا اسلام اچھا ہے, لیکن جب اسلام کا رولز آپ الحمدللہ, کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو آپ اس سے بھاگ رہی ہے. الحمدللہ. اس وجہ نہیں, سے میں نہیں آپ سے بھاگ یہ رہی, سوال میں نہیں کیا جا بھاگ رہا رہی ہے. ہوں. بات سنو. تو پھر بول اگر دو کہ تمہارے آپ جیسے الاؤ کریں شوہر گی یا ہوتے نہیں ہیں نا, کریں میری گی. بات سنو, وہ ہندوؤں میں ہوتے ہیں ایسا کہ ان کی عورتوں کی تھیلیاں پھر آپ ہندو پہ آ گئی. آپ جواب دے دو کہ آپ کا شوہر اگر مطالبہ کرے تو آپ ان کے ساتھ سیکس کریں گی یا نہیں کریں گی. اس کا آنسر دے دو, ہاں یا نہ میں بول دو. تو جو اللہ کا حکم ہے بس ہمیں اس کو فالو کرنا ہے, چاہے ہمارے مطلب رب نے جو آپ بولا ہم وہ فالو سیکس کریں گے. کرنے دیں گی اس کو, رائٹ؟ بس میں سیکس ویکس نہیں بول سکتی, آئی ایم سوری, یہ ورڈ اچھے نہیں ہے, بیڈ ورڈ ہے. لیکن جو ارے بیڈ رشتہ ورڈ ہے, کیوں ہے اللہ کا سیکس؟ جو حکم او ہے, اور بھائی, اگر میاں او صدف جی, سیکس کیوں بیڈ ورڈ ہے؟ سیکس کیوں بیڈ ورڈ ہے؟
Sex, in fact, is a godly word. सेक्स क्यों बैड वर्ड? कब से सेक्स बैड वर्ड हो गया? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि सेक्स वर्ड बैड कब से होने लग गया, और शौहर के साथ सेक्स ये बैड कब से होने लग गया? सेक्स इज अ फीलिंग, इट्स अ गॉडली वर्ड. तो आपने सिर्फ, आपको सेक्स वर्ड से प्रॉब्लम है, मैं हम बिस्तरी में उसको कन्वर्ट कर देता हूं. दैट मीन्स कि आप ये कह रही हैं चूंकि अल्लाह का हुक्म है, आप अपने शौहर की उस जो ठरक है, जो जी, प्यास उनकी है, बात मानूंगी, बेशक। उसको अगर आप मेरे अल्लाह जरूर का दिन है तो बुझाएंगे. मैं फॉलो करूंगी, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि थैंक वसल्लम की सुन्नत है मैं फॉलो करूंगी. थैंक ठीक यू है, मैं सो मच. सुन्नत पे करूंगी अमल, बेशक करूंगी. अच्छा, आपने एक मिनट रुको. अरे रुको ना. देखिए गाइस, यहाँ मेरे को पसीना छूट गया, मैंने फैन अपना स्लो कर दिया इस बेगम से ये बात निकालने के लिए. क्या कहा लास्ट में उन्होंने, जब से वो नई नई कर रही थी, नई नई जब से कर रही थी, अब लास्ट में क्या निकाला? और इसी वजह से मैं जो है ना, इनके मुंह से निकालना चाह रहा था और चाहता था, और माशा ओम, अल्हम्दु ओम, कि इनके मुंह से निकाला मैंने ये बात, वरना ये अभी एक मुनाफिक साबित होती. अब आप खुद सोचो सदफ जी थोड़ी देर के लिए, कि आपका दीन कितना बेगैरत है कि एक फीमेल बीवी उसकी, वो डिलीवरी के वक्त में है, और आपका अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि वो फिर भी मना नहीं कर सकती. आप खुद सोचो अभी सदफ जी, फिर आप ऐसे दीन का दिफा करने आ रही है सदफ जी, आपको शर्म भी नहीं आ रही थोड़ी भी? फिर आप दूसरे के मजहबों पे, दूसरे रिलीजन पे आप उंगली उठा रही. आप पे तो बिल्कुल शोभा ही नहीं देता, आपका रिलीजन इतना गंदगी भरा हुआ है. देखो, इसके हमारा अंदर रिलीजन तो इंसानियत बहुत कहाँ है? पाक साफ है, अल्हम्दुलिल्लाह. उसने कहाँ हमेशा है अच्छा ये ही पाक बोला है, साफ? ठीक है, लोगों के लिए भला किया है. लेकिन हमारे मजहब में ना किसी को गाली देना नहीं है, हमारे मजहब में दिल आजारी नहीं है, हमारे मजहब में बहुत सारी ऐसी बातें नहीं है जो आप लोग के हैं. ये बीवी की आप दिल लोगों के आजारी यहाँ नहीं औरत है? हलाल नहीं. ये बीवी की दिल आजारी नहीं है कि उसका मूड ना हो, वो अभी जो है वो प्रेगनेंसी के पीरियड में है, और वो बस इस वजह से अपने शौहर को सेक्स करने दे क्योंकि आपका अल्लाह कह रहा है. ये उसकी दिल आजारी नहीं है सदफ जी. आप खाना खाती है, क्या खाती है? उसकी कंडीशन है शहजादे, उसकी कंडीशन है. आप जो कंडीशन बता रहे हो मेरी वो इंटरकोर्स शहजादी नहीं क्या है, बोलना नहीं कंडीशन है? चाह रही क्योंकि हिजाब की बात है. मेरी ठीक है, ये शहजादी हिजाब की बात है, अच्छी बात है. सदफ, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपकी शादी मेरे साथ हो गई और मैं वाकई में आपका शहजादा बन गया, तो मैं आपके साथ ऐसा जुल्म कभी जिंदगी में नहीं करूंगा. आप बताओ, मैं अच्छा या आपका इस्लाम अच्छा? मेरा इस्लाम अच्छा, मेरा खुदा अच्छा और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा. हक है, मैं अच्छा नहीं, बेशक. अगर मैं अब रह गए, आपके अगर साथ, आप जैसे अगर मैं आप जैसे शहजादा बन के, ना ना आप जैसे काफिर से शादी करने से बेहतर है कि इंसान जो है ना जाके किसी, सही है ना, कुएं में जंप लगा दे, ईमान की हालत में चला जाए, लेकिन आपसे शादी ना करे, क्योंकि आपके साथ शादी करके उसका अपना ईमान खत्म हो जाना है. सही है ना. तो कोई मुस्लिम तो आपको नहीं नहीं. तो वो कहते हैं ना, बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े नजर आते, तो आप छिछड़े ही देख सकते हो, आपको कोई मोमना नहीं मिल सकती, क्योंकि बदकिरदारों के लिए बदकिरदार औरतें और पाक साफ मर्दों के लिए पाक औरतें. ये कुरान कहता है और उसका अल्लाह कहता है, ठीक है ना, हमारे रब ने कहा है. माशाअल्लाह. और दूसरी बात, ठीक है, और आप जो बात बार बार यहाँ टारगेट कर रहे हो, 6 साल की बच्ची, 9 साल की, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. ठीक है. और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है हमारी, वो बहुत खुश थी हमारे नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और वो जन्नत में भी उनकी बीवी है. ठीक है ना. और वो बहुत प्यार करते थे उनसे. 11 अज़वाज मुताहरात में सबसे ज्यादा अच्छा एक चहीती बात और बोलूं लाडली है. सदफ, सदफ जी एक बात जी. बोलूं. हाँ जी, अच्छा बोले. आप एक बात बोलो सदफ, हाँ आपका जी. शौहर जो है अगर ये कहे कि भाई आपके मोहल्ले में, मैं अगर आपका शौहर होता तो मैं आपके सामने ये नहीं कहता, और अगर मैं कहूंगा तो मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं. ठीक है, मैं आपको म्यूट करके बात रखता हूं क्योंकि आपके माइक से बहुत ये आती है. आप ये बोलो कि अगर आपका जो शौहर है वो आपके सामने ये कहे, और आपके मतलब जो मोहल्ले वाले उनसे कहे कि भाई इस मोहल्ले में जितनी भी औरतें हैं
وہ جب چاہے تب اپنے آپ کو مجھے گفٹ کر سکتی ہے، مجھے گفٹ کر سکتی ہے. آپ میرے پاس اسپیشل پرمیشن ہے، اسپیشل رائٹ ہے کہ محلے کی جو بھی عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ اپنے آپ کو مجھے گفٹ کر سکتی ہے، اور مجھے اگر وہ پسند ہے تو میں اس کو ایز اے گفٹ ایکسیپٹ کروں گا، اور اس کے ساتھ میں پھر ڈنگی ڈنگی بھی کروں گا. آپ بتاؤ ایسے شوہر کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہوگی؟ ٹھیک ہے، ایسا اسلام میں نہیں ہے نا، جیسا آپ عرض کر رہے ہیں نا، میں ایسا کچھ بھی اسلام کا چھوڑ دو، میں آپ کی بات کر رہا ہوں صدف. نہیں. تو یہ غلط ہے نا جس طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ گستاخی کرو گے نبی اللہ صلی ارے اللہ علیہ وسلم پہ آگے تو پھر میری صدف، حد ہو جائے گی، کیونکہ آپ معاذ اللہ مستقل کفر بول رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، خود تو ہیں ہی آپ لوگ کافر و گناہگار، ہمیں بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر بات ہے نا کوئی لاجیکل کرو، آگے تمیز والی کرو، میں عزت آپ والی سے کرو. صرف یہ پوچھ رہا ہوں کم از کم صدف ہم جی. جب بیٹھے ہو نا اس وقت گستاخی نہ کرو. ویسے تو آپ ارے لوگ کرتے ہو، آپ کو روک ہی نہیں سکتے ہم، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم صدف، اس وقت احترام کر لو کہ کوئی مومن یا مومنہ اچھا آتے ہیں. صدف، آپ کا شوہر جو، اس پہ میں بعد میں جاؤں گا، آپ کا شوہر اگر دوسری تیسری بیوی کر لے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں، مجھے نہیں ہے. صحیح ہے. اور 4 شادیوں کی اس صورت میں اجازت ہے. آپ لوگ اپنی طرف سے 4 شادیاں وہ اس صورت میں ہوتی ہے، اس کی 2 صورتیں، یا تو میاں صاحب حیثیت ہو، ٹھیک ہے، وہ 4 اچھا بیویوں اگر کو میں اس میں بھی صدف کنڈیشن ہے صدف کہ ایک ارے سمجھ میں آ گیا صدف. اگر سمجھو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، ایک اچھا مومن بن جاتا ہوں، کیا آپ میری چوتھی بیوی بننے کے لیے ریڈی ہے؟ نہیں، یہ آپ اپنے دل کی خواہش بتا رہے ہیں بہانے سے. نہیں، اگر میں مومن بن جاتا ہوں، اور جی ایک جی. دم پکا ٹکا مومن، اور میرے پاس حیثیت بھی ہے، میرے پاس ہوں. مردانہ طاقت بھی ہے، دونوں چیز ہے، اور میں انصاف بھی کروں گا، تو کیا آپ کو میری چوتھی بیوی بننے میں کوئی پرابلم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ 4 سے آپ کو میں آپ کی پرابلم بات نہیں. نہیں کر رہی، لیکن میری بات سنو، میں آپ کو ہٹا کے بات کروں گی. اگر کوئی ایسا بندہ ہو نا جو ہاں کفر سے اسلام پہ آیا ہو، ٹھیک ہے، یا ہاں وہ پیدائشی مسلم ہو، صحیح ہے، ہاں وہ یا تو پیدائشی مسلمان ہو، میں پیدائشی یا مسلم پھر اور وہ صرف 3 بیوی ہیں میرے پاس. ہندو سے مسلم ہوا ہو، ٹھیک ہے، ہاں میرے ہاں پاس لیکن پیدائشی ہاں اس میں مسلم یہ صرف بات 3 بیوی ہیں، چوتھی کی جگہ. کنفرم ہونی چاہیے کہ وہ مسلم ہے، ہوا ہے، دل سے ہوا ہے، کسی ہاں جال ہاں سازی کے لیے نہیں ہوا ہے. یہ نہیں، بات جعل کنفرم سازی ہوگی نہیں. تو نہیں، الحمدللہ میں کر لوں گی، مجھے کوئی ہائے ٹینشن ہائے نہیں اس ہائے 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 ہائے. جی میں کر ابھی لوں. 2. ہاں ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا میوٹ کرتا ہوں آپ کو. ایڈم صاحب 2 پوائنٹ آ گیا ادھر. شادی ایک تو مبارک ہو ساحل بھائی، ہاں شادی مبارک ہو. مبارک مجھے بھی یار. میں میرے پاس صرف 3 ہے یار، چوتھی کی مجھے ضرورت ہے بڑی سخت قسم کی. نہیں، وہ میرا نمبر لگ گیا ایڈم صاحب، ابھی کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا. یار یہ تو زیادتی ہے. چل خیر ٹھیک ہے، تو جیت اچھا جا بھائی، میں لیکن کر سکتا ہوں. ایڈم صاحب یہاں 2 بات، صدف جی نے 2 بات کہی ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اگر پریگننٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تھیلی برسٹ ہو گئی ہے، اور ان کا شوہر اگر ان کے ساتھ سیکس کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کو الاؤ کریں گی، کیونکہ اسلام اس کو اجازت دیتا ہے. ایک چیز تو یہ میں نے ان سے نکال لیا. دوسری الحمدللہ. چیز یہ، اگر کوئی مومن ہے پکا ٹکا، اور اس کی حیثیت بھی ہے، با حیثیت ہے وہ، اور مردانی طاقت بھی ہے اس کے اندر، تو ان کو چوتھی شادی کرنے میں بھی، یعنی چوتھی بیوی بننے میں بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. سب ہماری صدف جی آپ نے کے یہ کہا لیے تھا کہ کہ اگر انہوں کوئی نے مجھے کافر مومن ہو شہزادہ جائے، بولا ہے. آپ نے کہا تھا وہ مسلمان ہو جائے. ساحل آپ اپنی بات نہیں سر پڑھتے. ساحل سر ہاں اب ہاں بات نہیں آپ نے پڑھتے ہیں ساحل. آپ نے یہ بولا آپ تھا نے کہ ان کوئی کی ایک مسلمان پوائنٹ ہو چھوڑ جائے، دیا. اور ایک سیکنڈ مسلمان ہونے کے بعد وہ پکا آپ نے مومن ان بھی کا ہو، ایک ایسے پوائنٹ بولے. چھوڑ دیا. یہ کہی نا، یہ میڈم کہی ہیں کہ جو کوئی ہندو ہوگا اور وہ مسلم بن جائے گا تو اس سے بھی یہ کر لے گی. یہاں پہ لفظیات پھر سے چالو ہے. ہاں یہ بھی صحیح ہے، لیکن ہماری صدف جی کے لیے جو ہے نا، وہ ایک ایک گلاب بھیجو آپ لوگ. اتنی پیاری سوچ ہے صدف جی کی. ایسے لوگوں کے وجہ سے ہی اسلام آج بھی پنپ رہا ہے. قربان جاؤں قربان جاؤں قربان جاؤں. ماشاء اللہ. گلاب بھیجو صدف کے لیے، گلاب بھیجو. اور اس کو ہم الگ سے بھی چلائیں گے. صدف دیدی کئی سارے مومناؤں کے ایمان کو اور مضبوط کر دے گی آج. قربان جائیں قربان جائیں. قربان قربان. میں قربان یا قربان، میں قربان یا آپ نے قربان. یہ نہیں کہا تھا. آپ نے کہا تھا اگر کوئی مسلمان ہو جائے، مومن ہو ہاں جائے، پکا ہوں مسلمان ہو جائے، یعنی آپ نے کہا تھا اگر وہ کافر ہو، کافر سے مسلمان ہو جائیں تو آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں گی. یہ ہاں الحمدللہ. بولا ہے آپ نے، رائٹ. اور میں نے ہاں بھائی، کہا ہے کہ اگر وہ دل سے مسلمان ہوگا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، رائٹ. تو یہ آپ الحمدللہ. بات ہوئی چوتھی ہے. بیوی بات صحیح بننے کرے کے جو لیے ہوئی ہے. ریڈی ہے اس کی. نہیں، اگر کوئی مسلمان ہوگا تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہوگی نا کہ کوئی بالکل مسلمان ہو جائے.
اس سے بڑی ہاں تو سعادت کیا ہے؟ چوتھی ہمارے بیوی لیے تو خوش نصیبی ہے کہ ہمیں وہ بندہ ملے جو کوئی یعنی اللہ کے الحمدللہ قریب آیا ہے. الحمدللہ 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 کیا ماشاءاللہ ان ماشاءاللہ سے ابھی کیا بات کی جائے؟ آپ لوگ بتائیے کمنٹ میں صدف جی سے، ماشاءاللہ اور ہم کیا بات کریں ابھی؟ اتنی پیاری ہے صدف جی، الحمدللہ اتنی اوسم ہے یار صدف جی. طارق مسعود کی ویسے صدف جی، طارق نہیں مسعود میں کی میرے ان کی خیال والی سے نہیں ہوں، میں ان کی طرف سے نہیں ہوں، میں کسی اور سے بیعت ہوں الحمدللہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سنت بعید کس سے اہل ہیں؟ سنت سے آپ کی میرا بعید تعلق کس ہے. سے ہیں؟ آپ کی بعید کس سے ہیں؟ جی اہل آپ سنت، کی ہم لوگ بعید، سب اہل سنت، ہم لوگ ہاں سب تو اہل سنت آپ کا والے. اسکالر کون ہے جس کی بعید کرتی ہیں؟ وہ میں یہاں ان کا نام مینشن نہیں کر سکتی، آئی ایم سوری، کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ نے کل وہ بھی شارٹ کلپ محمد بنا کا کے ڈال نام دینا تو ہے، تو آپ ہمارے ڈال دیتی ہیں ہر جگہ پہ، تو اپنے اسکالر کا نام محمد سے زیادہ عزیز ہے آپ کو؟ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ خود ہماری جان سے افضل ہیں. اگر ہاں تو میرے نبی اسکالر کا سے افضل حکم ہے؟ ہے آپ کے کہ اسکالر ماں سے باپ افضل ہے؟ مشرک ہیں تو اس مشرک کو چھوڑ دو، کافروں کو چھوڑ دو. ہاں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کا ادب کا بھی بولا ہے. یہ نہیں بولا کہ اگر اچھا ماں باپ مشرک ہیں کافر ہیں تو آپ ان سے بدتمیزی کرو، نہیں، ان کی اچھا، عزت اور احترام اس لیے ہی کرو آرام سے ریلیکس آرام سے ہاں. آرام سے ریلیکس آرام سے ریلیکس آرام ریلیکس سے آرام سے آرام. یہ بتا اچھی دو اچھی مجھے اچھی اسکالر، بیوی ہے. ہاں وہ مجھے پتا ہے آپ کی بیوی بننا چاہ رہی ہیں. اچھا مجھے صرف یہ بتا دو کہ وہ جو اسکالر ہے آپ کا، اس کی حرمت آپ کے نبی سے زیادہ ہے کہ کم ہے؟ صرف اسکالر کی بات کرو. نہیں ہمارے نبی سب سے بڑھ کے ہیں. اسکالر کو اوکے تو تو چھوڑ دو، اسکالر میں کا نے اپنے نام ماں دے باپ دینا، کی کیا مثال دی مسئلہ ہے. ہے؟ نام دے نہیں دو کیوں پھر، کیا دوں مسئلہ؟ تو کیوں دوں، میں اپنے ماں باپ کی مثال دے پھر رہی ہم ہوں نا. پھر ہم ایسا اسکالر کریں سے گے نا، بڑھ کے ماں پھر میں باپ ہوتے ہیں نا، ایسا کروں گا، تو سنیں نبی سنیں. سب سے بڑھ کے خود میری جان سے بڑھ اوے کے میرا یار نبی ہے. سن لے یار، اور جون میری بات میں سن، تم نے بولا اگر آپ کیسے کہ مجھے دیکھو ساحل بات کی سنو بیوی بننا ہے، بات، تم تو اس ارے فضول گندی عورت کو لے کے میں بیٹھو اس نا. کا تمہاری میں شادی اس تو کا اس گندی عورت سے ارے ہونی ہے میں نا، اس تمہاری کا شادی تو اس بیسٹ گندی مین، عورت سے چوتھی او بیوی میں تو اس اس سے کا ہوگی. تمہارا تو کمٹمنٹ ہوا ہوا اس گندی اوے عورت کے یار ساتھ. بریک لوا یار، ساحل دی بریک لوا یار. ارے واہ یہ بریک لوا یار. کیا بولتی ہے یار صدف. آئی ایم ریئلی امپریسڈ ود صدف. آئے ہائے ہائے ہائے، یار یہ کیا پی کے آتی ہے یار. میرا ایمان ڈگمگا گیا ابھی. او مرتدو والا بھائی. ایمان میرا ڈگمگا رہا ہے ابھی. کیا بولتی ہے یار، سالڈ ایک دم سالڈ. ہاں سالڈ بھائی، تو کر لے شادی بھائی، میں نہیں کرتا بھائی، تو ہی کر. ایسی بیوی مر جاؤں گا میں تو گھر میں. چوڑی ٹیپ کی بھی کمی ہو جائے گی، بار بار منہ پہ لگا لگا کے نا، ہر دفعہ بولنے سے پہلے ٹیپ منہ پہ لگانی پڑے گی جواب دینے کے لیے. تو رکھ بھائی. یار میں تو یہ سوچتا اس کے میاں کا کیا ہوگا. اچھا میں گارنٹی دے رہا ہوں سال ڈیڑھ میں اس کی طلاق ہو جانی ہے. ارے نہیں سال ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں 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 یہاں ایسا. تو شادی کے بعد اسے بدلنا پڑے گا، بدل جائے گی. یہاں اپنے میاں سے 2-3 دفعہ چپیڑ کھائے گی اور پھر سیدھی ہو جائے گی، پھر اس کا بولنا سیٹ ہو جائے گا. نہیں اس کی سیدھی شادی ہو جائے کراؤ گی یار، سیدھی اس ہو کی جائے گی. شادی کراؤ یار، اس کی شادی کراؤ، انسان بنے تھوڑی سی. لیکن کیا بولتی ہے یار پھٹافٹ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، سب کو فیل ہے میڈم یار بھائی صدف. ویسے تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ ان کے پاس اگر مطلب ان کے ہسبینڈ اگر 4 بیویاں بھی لے آئے تو راضی ہو جائے، تو پھر ان کو اتنا ہسبینڈ دھیان ہی نہیں دیں گے نا. جب 4 بیویاں آلریڈی رہے گی تو ان پہ کیسے سب دھیان منظور جائے ہے گا. اللہ کے لیے اور رسول اللہ کی بات کو عمل کرنے کے لیے، ان کو سب منظور ہے. نہیں ساحل نے یہ نہیں بولا تھا، ساحل نے کہا تھا میں برابر کا انصاف کرتا ہوں، وہ جو مسلمان ہوا وہ برابر کا انصاف کرے. ساحل بتاؤ، یہ بولا تھا نا آپ نے، وہ برابر کا ہاں میں انصاف کرے انصاف چاروں کروں گا. بیویوں میں. لیکن نبی نے تو میں برابر کا انصاف نہیں کیا تھا. صدف جی میں اتنا انصاف کروں گا کہ میں کیسا ہے نا، میں فورسم کروں گا پورا میں آپ انصاف. کی بات نہیں، ایک مسلمان مومن کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کی بات نہیں ہو رہی تھی. اچھا لیکن آپ نے کہا نبی تھا نے تو اگر پورا انصاف مسلمان نہیں کیا چاہیے تھا. گا. اس نے تو سودا کا دن عائشہ کو دے دیا تھا. تو وہ جنت جب اوپر جائیں گے نہیں جہنم دیکھو، میں ایک جس کا سائڈ سے دن اگر ٹیڑھے ہوں ایسی گے. بات ہے نا، میری بات سنو، تو وہ ان سے اجازت لی جاتی تھی، جو ان کی سو جس وٹ، زوجہ سے اللہ نے باری جب ہوتی کہا تھی کہ نا، وہ انصاف کرو، ان کی وہاں پہ اجازت لکھا سے ہوا وہ ہے دوسری کے اجازت پاس اجازت جاتے اگر ہیں. دے دے تو انصاف نہیں کر سکتے آپ. نہیں انصاف تو ہوا ہے قرآن کی یار، اس آیت میں انصاف کہیں نہیں سارے لکھا ہوا، یعنی قرآن کی 11 اس کی آیت میں 11 نہیں میں ہوا ہے. لکھا ہوا کہ اگر بیوی کہہ دے کہ ہاں. اور بیوی نے کس بات پہ کہا تھا؟ سعودہ کو محمد طلاق دینے لگا تھا. ٹھیک ہے، اس نے کہا اچھا مجھے طلاق نہ دو، میں اپنا دن عائشہ کو دے دیتی ہوں، طلاق نہ دو بس مجھے. استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں 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 نہیں، یہ بات جھوٹ ہے، یہ بالکل بہتان ہے. نبی اللہ صلی اللہ علیہ ونس وسلم اگین پہ ایسا آج کچھ تک نہیں میں تھا. ٹھیک ہے، یہ نے غلط جب بات ہے. بھی کسی چیز کے بارے میں بات کی ہے، کیا میں نے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ یہ دکھا دو کہ سعودہ نے یہ کہا کہ نہیں نہیں مجھے طلاق نہیں دو. اماں نے ایسا نہیں بولا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ غلط بات اما آپ کر رہے ہیں، یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. چلو ہمارے لیے کوئی تو بات وہ ازواج مطہرات اماں ہے نا، ہماری مائیں، تو ہم تو ادب سے نہیں. نام لیں ارے گے. آپ آپ کو کے دل اما پہ دکھاتا کفر ہے، ہوں، اور گمراہی ہے، ریلیکس اور تو ریلیکس اور آپ تو جو ریلیکس بولو.
آپ لوگ نے اینڈ میں جہنم میں ہی جانا ہے. آپ کی اینڈ جہنم میں ہی ہے. سال اللہ چھری تھلے ایلا پاٹ. آپ کو حوالہ دے رہے صدف جی رکو نا یار تھوڑا. آپ میری فیوچر وائف بننے والی ہے, تھوڑا شوہر ہونے والے شوہر کی بات تو مان لو, تھوڑا چپ رہو, تھوڑا دیکھو حوالہ دیکھو. کیوں آپ مسلمان ہونے کا ارادہ کر چکے ہیں پکا مومن والا؟ کر لیا کرو گے, کر لیا میں نے. نہیں آپ مسلمان ہونے کو تیار ہیں؟ ہاں میں تیار ہوں, کرو گے نا؟ نہیں دل سے مومن ہوئیں گے آپ, دل سے مسلمان پورے ہوئیں گے؟ دل سے, دل گردہ جگر, دل گردہ کلیجی سب سے میں مومن ہو جاؤں گا. ادھر میں دیکھوں گی تم عبادت صحیح کرے ہو, سچے دل سے مسلم ہو, کسی ہندو سے کوئی بات تو نہیں ہے, کوئی ایمان میں ڈگمگاہٹ تو نہیں ہے, اس کے بعد بات ہوگی, ٹھیک ہے؟ اچھا 3 مہینے کا ٹیسٹ لیں گی یہ میرا, اس کے بعد یہ ریڈی ہوگی. بھائی قسم سے بولتا ہوں ایڈم, میری لائف میں نے اتنی اوسم لڑکی نہیں دیکھا بھائی, ٹو بی آنیسٹ, قسم سے. بتاؤ ابھی حوالہ دو. اچھا پہلے آپ کو حوالہ دیتے ہیں مشکات کا, یا یہ دیکھیں پہلے یہی لے لیں. نریٹڈ بائی ابن عباس نے بتایا سعودہ feared that the prophet was going to divorce her. سعودہ کو ڈر لگا کہ محمد اس کو ڈیورس دینے لگا. she said, تو اس نے محمد سے کہا نہیں مجھے طلاق مت دو, لیکن میں اپنا دن عائشہ کو دے دیتی ہوں. ایگزیکٹلی یہی لفظ جو میں نے بولے تھے, do not divorce me but keep me and give my day to عائشہ. جی سر کیا کہتی ہیں میڈم؟ یہ بولنے فیک کی ہے, تم نے بنایا ہے. یہ فیک ہے. گوگل پہ ڈالی ہوئی ہے, فیک ڈالی ہے نا, مستند دکھاؤ نا. ہر چیز جو ہے وہ فیک ہو جاتی ہے. فیک نہیں ہے, یہ فیک ہے, اور یہ فیک ہے آپ کو بھی پتا. یہ آپ ہندوؤں نے لکھ کے ڈال رہے ہو, آپ لوگ اتنے بڑے فراڈی ہو نا. الحدیث.com ہندوؤں نے بنائی یہ ویب سائٹ. ترجمہ پیشی کر رہے ہو جون, آپ تو مجھ سے بات ہی نہ کیا کرو, کیونکہ آپ نا ایک جھوٹے انسان ہو. ابے تمہاری حدیث میں لکھا الحدیث.com, یہ اتنا بڑا الحدیث.com. اچھا میری بات سنو, ایک سوٹ لینے ہم جاتے ہیں 1000 روپے کا ہوتا ہے, 10,000 روپے کا ہوتا ہے. نہیں رکو, تو اس کی کاپی ہوتی ہے نا, وہ میری بات سنو, جعلی ہوتا ہے, وہ فیک ہوتا ہے. وہ 1000 اور 10,000 میں فرق ہوتا ہے نا, تو اسی طریقے سے تم نے نا فیک بنائی ہوئی ہے. یہ لے الحدیث سے دیتا ہوں, یہ لے سنا.com سے بھی لے, یہ لے دوسری ویب سائٹ سنا.com. یہ دیکھ Sauda feared the prophet was going to divorce her, so she said, do not divorce me but keep me and give my day to Aisha. اب کیا کروں؟ سنا.com بھی فیک ہے. الو سادیا جی, سنا.com بھی فیک ہے. صدف جون میری بات سنو, جب اتنا تم توجہ سے قرآن پاک پڑھ رہے ہو جون نا, مر گیا. میرا نام جون نہیں ہے, آج میرا نام ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ العظیم, ٹھیک ہے, ہمارے لیے کافر ہو, کافر رہو گے تاکہ مت. میری بات سنو, اب آپ مجھے بولیں گے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. میں آپ کو لکھوں گی کرشنا کا چوتھا بیٹا. میری بات سنو, چلو میری بات شری کرشنا کا چوتھا بیٹا. شری کرشنا کا چوتھا بیٹا جو بلااتکاریاں کرتے تو اپنے بیٹے کو گدی دے کے گیا بلااتکاری کی. اچھا میری بات سنو, کوئی بات نہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ کیا محمد نے ایز اٹ از الحمدللہ نہیں بولا کرو, جے ماتا جی بولا کرو, جے ماتا جی یہ بولا کرو. جے ماتا کی جی. محمد نے ایز اٹ از اس کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے رہو, کتے کی طرح رہ لو, میں تمہارا دن عائشہ کو دے دیتا ہوں. استغفر اللہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہو. صحیح ہے, کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا تھا. دیکھو مجھے تمہاری فکر ہے, تم ہونے والی میری بیوی ہو. اچھا اگر چلو تم کو ویب سائٹ پہ یقین نہیں ہے, میں تمہارے لیے پیسہ خرچہ کر کے جامع ترمذی جو کتاب ہے وہ کتاب ہی خرید کر لا کے کیمرہ آن کر کے ہاں ڈالوں گا میں. صدف, میری صدف کے لیے میں ابھی کیا زندگی ڈال دوں گا بھائی. تو صدف ہاں میں کیا کروں گا, یہ کتاب خرید کے لاؤں گا جامع ترمذی, ٹھیک ہے, صحیح جی جی, اور کیمرہ آن کر کے اس میں تم کو یہ حدیث بتاؤں گا. اگر اس میں بھی یہ حدیث تم کو مل جائے گی پھر کیا کرو گے؟ آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں نا, آپ اتنی وہ نہیں کریں, آپ واٹس ایپ کر دیں. اچھا واٹس ایپ کر دوں گا تم کو, تو پھر کیا ہوگا, پھر کیا کرو گے, پھر مان لو گے پھر جو ہم کہہ رہے تھے؟ مان لوں گی جی, مان لوں گی کہ یہ کوئی واقعہ ہوا ہے, اور پھر میں یہ بھی مانوں گی اور ایکسیپٹ بھی کروں گی ادھر آ کے اسٹریم پہ, اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ اس کا بھی کوئی ریزن ہوگا, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. جلیبی پھر بھی بنائے گی یہ
نہیں میں جلیبی نہیں بناؤں گی, جو بات حق ہے وہ سچ ہے نا, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے تو پھر وہ حق اور سچ ہے نا. چاہے غلط کام ہی کیوں نہ کرے ہو. غلط کام نہیں کیا نا, اگر آپ واقعی مسلم رہے ہو تو تھوڑا بہت تو ایمان ابھی ہوگا نا آپ کے اندر, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کا اچھا ایمان ہی مر گیا. اچھا جی صدف میں ایک جی جی ایگزامپل دیتا ہوں تم کو, میری بات ہاں اس جی کو سودا کی تکلیف کو سمجھنے کے لیے تم کو سودا کی اس میں آنا پڑے گا. مجھے ایک بات بتاؤ, مثال کے طور پہ سمجھو میں نے ایمان قبول کر لیا اور تم میری چوتھی بیوی بن گئی, ٹھیک ہے, چوتھی نہیں سمجھو تم میری پہلی بیوی بنی. اب کیا ہوا کہ ہم اچھے سے زندگی گزار رہے ہیں, ہنی مون پہ گئے, پورا سب جگہ ہم نے گھوما پھرا اور بچے سے ہو گئے. اس کے بعد اب تمہارے اندر بڑھاپا آنا شروع ہوا, ٹھیک ہے, جی جی تمہارے جو اعضاء ہے وہ لوز ہونے لگے, میرا انٹرسٹ تمہارے اس میں سے ختم ہونے لگا. اب میں نے ایک پپو بچی دوسری دوسری جو ہے وہ اس کے ساتھ میں نے شادی کر لی. اب میں تم کو کہہ رہا ہوں, یا تم کو یہ ڈر, مطلب میں تمہارے پاس آ نہیں رہا ہوں تو تم کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ بھائی میرا ساحل جو ہے وہ مجھے میرا طلاق دے ساحل دے گا. سدھا ہی میرا ساحل میرا ساحل کیونکہ یہ پیار کرتی ہے نا, میرا تو ساحل. آپ بولو گے کہ میرا ساحل آپ مجھے ناؤ میں طلاق دے بہ دے رہے گا. اس سے اچھا ساحل ایک کام کرو, جو میرا دن ہے وہ میں دوسری جو سمجھو عائشہ ہے یا زینب ہے, میں اپنا دن زینب کو دے دیتی ہوں, لیکن مجھے طلاق مت دو. تم بھلے سے میرے پاس جو ہے نا وہ رات کو نہیں آؤ. تم کو کیسا لگے گا صدف؟ حدیث نمبر بتا دیں اور وہ ان کا بتا دیں جن کی اس میں لکھا ارے ہوا ہے, بس یہ ساحل اور صدف کہاں سے آ جائے گا حدیث میں, اس نے بات کی ہے. نہیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں, ہاں جو لگا, آپ نے برا جو لگا بتایا. ایڈم, برا لگا یہ برا لگا. برا لگا ان کو کہ اگر ساحل ایسا کرے گا تو ان کو برا لگے گا. اب سمجھی وہ کہ سودا کی تکلیف ہم کیوں بیان کر رہے ہیں نہیں کہ مجھے رسول اللہ بالکل نے برا نہیں لگا, معاذ اللہ, استغفر اللہ العظیم, یہ بات نہیں ہے, میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. معاذ اللہ, جو بات نبی اللہ صلی اللہ علیہ نہیں وسلم لگا کر گئے وہ برا, حق نبی اور اللہ سچ سے ہے. نہیں لگا برا. صحیح ہے, وہ جو کر گئے اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. صحیح ہے, اس میں کچھ نہ کچھ انسان کی بقا اور بھلا ہے. ٹھیک ہے, آپ نہیں سمجھو گے ابھی, آپ ساحل دوزخ میں نہیں جا کے آپ سمجھتے, کہو گے تم کہ نہیں کاش سمجھ سیدہ صدف سکتے قادری آ کے مجھے سمجھایا یار. کرتی تھی, یہ میں اس کی بات کر لیتا ہوں, آج میں بھی. او صبر ساحل صاحب, یہ وہ کوکین ہے جس کا نشہ آپ نہیں اتار سکتے. نہیں یہ وہ پبلک کوکین ہی بول رہی ہے ساحل بھائی یہ نہیں مانے گی. یہ وہ کوکین ہے جس کا نشہ آپ نہیں اتار سکتے ساحل صاحب, نہیں اتار سکتے. Oh, باپ رے باپ. But any which way, she is very awesome and she is actually helping us to expose the reality of Islam. اور جو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اسلام ایک انسان کو ذہنی طور پہ, دماغی طور پہ اپنگ بنا دیتا ہے. اس کی مثال مرد حضرات بھی دیتے ہیں, اس کی مثال جو ہے وہ فیمیل حضرات بھی دیتے ہیں. ارے بہت سے لوگ جو ہنی ٹریپ کر رہے ہیں, تم کو کیا لگ رہا ہے ابھی میں سچی میں جا کے ویزا ویزا بنا کے پاکستان کا چلے جاؤ؟ کچھ بھی یار, بہت سے لوگوں کا فٹک سے میسج آتا ہے ہنی ٹریپ. تو تم کو کیا لگ رہا ہے ابھی, مطلب میں ابھی کل پہلی فرصت میں جو ہے وہ پاکستان کا ویزا نکالوں گا اور ایمان قبول کروں گا 3 چوتھے مہینے میں ان کے ساتھ شادی کر لوں گا. کچھ بھی یار. اچھا یار, آپ اس سے بات کرو کیونکہ obviously یہ تو ہو بات گیا سچی ہے. اور کیا بات کرنا ہے. کنفرم ہے صدف کو بھی نیکسٹ ٹیم میں بلاتے ہیں. صدف کبھی نہیں, یہ وہ کوکین, یہ وہ ہیروئن ہے جس کا نشہ پتہ نہیں کہاں پہ چڑھ کے دوڑ رہا ہے اس کے اندر. اس کو آپ صدف نہیں جی عقل سکھا آج سکتے. کے لیے کافی ہے. ابھی آپ یہ حدیث کا نمبر لے لیجئے تھوڑا پہلے جا کے, اور آپ اس پہ تحقیق کریے, ٹھیک ہے؟
آپ حوالہ دیں حدیث کا بتائیں, میں انشاءاللہ دیکھوں گی. لیکن جامع میری ایک ترمذی بات ابھی بتایا نا آپ کو, جامع ترمذی. آپ میری ایک بات ہونے دیں پلیز, میں جا رہی ہوں. مجھے ایک بات یہ بتائیں, جو آپ نے چائنیز والی بات کی تھی کہ چائنیز پہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اتنا عذاب لا رہا ہے کہ اب وہ اس کے بندے بندیاں نہیں ہیں, ایسا بول رہے ہو آپ لوگ. تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے انڈیا میں جو سیلاب آتے ہیں, سونامی آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, بجلیاں گرتی ہیں, تو آپ کا بھگوان بقول آپ کے, کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں, بھگوان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, بھگوان صرف اللہ ہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ بھگوان یہ صرف بتاؤ اللہ نا, ہی ہے. آپ لوگ پہ اتنے بھی ہوتے ہیں کہ آپ اس کی مخلوق ہو نا, آپ تو اللہ بتوں کو بھگوان ہے. مانتے ہو, آپ تو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا بھی کرتے ہو نا, تو پھر کیونکہ آپ کے ساتھ ہمارے کیوں جو آتے ہیں, بھگوان ہے, آپ کے ساتھ اتنا سنو ناانصافی سنو کیوں کرتے ہو بتوں کے وہ؟ جی صدف, ہمارے جو بھگوان ہے نا, وہ ایسا انٹروینشن کا, انٹروین ہونے کا وہ سب کوئی دعویٰ نہیں کرتے. تو وہ ہمارے آپ بھگوان خود یہ تو ہے نا, کام ہی اس خراب سے ہو آپ گیا. کچھ ان کو کریٹ پتہ ہی نہیں نو تھا ساحل, یہ بات تو انہیں پتہ ہی نہیں تھی, یہ بات تو انہیں پتہ ہی نہیں تھی. نہیں, بتوں کو آپ لوگ خود کریٹ کر رہے ہو, وہ آپ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ابھی ہمارے آپ اس کو لا بھگوان بنا رہے اتنے ہو, بڑے ٹوٹ جائے گا, بڑے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں آپ کا بھگوان معاذ اللہ جسے بھگوان کہتے ہو. جی معاذ ابھی اللہ, جواب تو لے لو نا یار. معاذ اللہ. ہمارے بھگوان جو ہے وہ اللہ کی طرح بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے, مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا, پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں, یہ سب نہیں کرتے, ہے نا. اس وجہ سے ہم اپنے بھگوانوں سے اس طریقے کے مطالبے نہیں کرتے جس طریقے سے اللہ سے مطالبے کرتے, سمجھے. اللہ تعالیٰ نا ہماری شہر سے زیادہ نزدیک ہے ہمارے لیے, ہمارے رب کو پہلے اچھا, آسمان جب پہ آپ آنے کی سیکس ضرورت نہیں, کر رہی اللہ ہوتی ہیں تو ہمارے اللہ میاں دیکھ ساتھ رہے ہر ہوتے ہیں وقت پھر؟ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہر وقت ہے, ہر وقت, ہر جب آپ سیکس سانس ہے. کر رہی ہوتی ہیں تو اللہ میاں پورن دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نا ہمارے ساتھ میں فضول باتوں کا جواب نہیں دیتی. اللہ نہیں, تعالیٰ ہمارے ایگزیکٹلی نہیں ساتھ دیکھتے. جب آپ باتھ روم ہر میں جاتی ہیں وقت تو ہے, اللہ میاں پوٹی کرتے ہوئے دیکھ رہے ٹھیک ہوتے ہے. ہیں آپ کو. اللہ تعالیٰ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے ہر پل ہے, ہاں, ٹھیک ہے, وہی تو ہر کہہ رہا ہوں, لمحہ. باتھ روم میں بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں وہ. اور ہم بس وہ خوش نصیب ہے کہ بس اللہ ہمیں ایمان پہ لے جائے, کلمے کے بس وہ ساتھ لے جائے, اس سے بڑھ نہیں, کے لیکن ہمارے لیے اللہ کچھ میاں نہیں آپ ہے. کو لا پوٹی الہ کرتے الا ہوئے دیکھ اللہ رہے ہیں, اس کا محمد مطلب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جان میری بات سنو, میں جا رہی ہوں, میری بات سنو. تم وہ گستاخ, وہ کافر, وہ منافق, وہ مشرک ہو نا کہ تمہارے لیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے کان پہ, آنکھوں میں, دلوں میں گھٹ اندھیرا ہے, صحیح ہے, اور پردہ ہے, وہ اللہ نے ہٹایا نہیں ہے, اور جب تک اللہ نہیں ہٹا سکتا ہم بندے نہیں ہٹا سکتے. تو جان تم تو مجھ سے بات نہیں مت کیا کرو, ٹھیک ہے. اللہ لیکن تعالیٰ تم پوٹی سب کو کرتے ہوئے نیک اللہ دیکھ رہا ہدایت ہوتا دے, ہے آپ کی پوٹی. نیک ہدایت دے. اللہ تعالیٰ تمہیں نیک ہدایت اللہ دے. میاں آپ کے ساتھ جاتے میری ہیں دل پوٹی سے کرنے دعا, کے اللہ نہیں تعالیٰ آپ کو نیک ہدایت دے, اور اللہ اگر یار. چاہے تو آپ کو غرق اچھا کر دے, ایک برباد منٹ جسمانی زندگی سے صدف کر دے صدف بات. صدف صدف جی اچھا صدف سنو نا, میری بات سنو نا صدف. ہاں جی بولو, جلدی بولو, پیاری میں جا رہی صدف ہوں, ٹائم میری نہیں ہے. بات, جی جی جلدی ہاں بولو, بولو, میں ٹائم جا نہیں ہے رہی اس کے ہوں. بعد, ٹائم نہیں ہے. اللہ میاں کے پاس جانا ہے اس نے. ناٹ نیڈڈ یار, کون ہے بے شک, ڈاکٹر بے عائشہ کو شک, چننے بے دینا شک بھائی, ابھی ناٹ وضو کر کے نیڈڈ, ابھی بہت تجھے سارے کام بلاک کرنے, کر درود دوں شریف پڑھنا ہے, کلمہ پڑھنا ہے, گا. آگے بولو. جی صدف جی. صدف اچھا, آپ نے یہ کہا ابھی کہ آپ کا اللہ جو ہے وہ آپ کے شہر سے بھی قریب ہے نا. بے شک, جی جی, الحمدللہ تو الحمدللہ. ماشاء اللہ, تو آپ یہ جب ٹوائلٹ ویلیٹ کے لیے آپ جاتی ہے تو اللہ آپ کے ساتھ میں ہوتا ہے؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ ہمارا نا ہر جگہ ہے, ہر پل ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو غلاظت وغیرہ آپ بات کر رہے ہو وہ تو ایک انسانی فطری عمل ہے نا. آپ لوگ بھی واش تو روم میں رہتا ہے جاتے اللہ ہی کیا ہیں, نہیں رہتا ہے جو اس بشر ہے اس وقت کو ہے, ہے. اللہ تعالیٰ ہر سانس ہے. اللہ تعالیٰ مطلب ایک ٹوائلٹ میں بھی سیکنڈ آپ کے اپنے ساتھ بندے اللہ کو رہتا ہے؟ بے شک وہ وہاں بھی شیطان سے ہمیں بچا رہے, کیونکہ واش روم وغیرہ گندی نجاست کی جگہ, وہاں ابلیس ہوتا ہے, شیطان ہوتا ہے, جتنے بھی جنات گندی ہوتے ہیں, اللہ بھی تو جنات ہے, ہوتے ہیں, جگہ پہ ٹوائلٹ بھی ہوتے ہیں, اللہ واش ادھر روم میں ہے. ہوتے ہیں, گندی چیزیں اللہ بھی ہوتی ہیں تو نا, ادھر ہے, ادھر ہوتے ہیں. تو تو اللہ بھی تو اللہ ادھر گیا. ہمارا نا ادھر بھی ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے. بس اللہ اس کے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں, اللہ کے حکم سے فرشتے ہیں ہمارے ساتھ. ہمارے سیدھے ہاتھ پہ, سیدھے کندھے پہ, الٹے کندھے پہ 2 فرشتے جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں. ہماری اچھی بات سیدھے والا لکھتا ہے, جو الٹے اس پہ ہے بازو پہ, وہ بری باتیں لکھتا ہے. اور یہ سب آپ لوگ کیا سمجھتے ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ نہیں دے گا؟ اللہ ہر اس مسلمان کو بھی سزا دے گا. اللہ ناانصاف نہیں ہے. یہ سزائیں صرف کافر یا اچھا مرتد یا یار مشرک ساحل, کے لیے 10 منٹ نہیں ہے, بعد آتا ہوں میں. ہر اس مسلمان کے لیے میں, جو مسلمان زنا کرے گا, جھوٹ بولے گا, ماں آرات جب باپ کی ختم ہو جائے گا پھر نافرمانی آؤں گا. کرے گا, ان کو بھی سزا ملنی ہے. لیکن اس کی ایک آپ کو بینیفٹ ہے ایز اے مسلم, ایز اے کلمہ گو, کہ جب انسان مسلمان جو جہنم میں جائے گا نا, جہنم کی آگ میں مسلمان بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گے, مرد بھی ہوں گے, لیکن جب وہ اپنے کیے کی سزا بھگت لیں گے تو اس کے بعد ان کو جنت دی جائے گی. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک ایک بھی امتی دوزخ میں موجود ہوگا, نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ ایک امتی کو جہنم سے نہ نکال لیں. تو یہ اپنا ذہن کا کانسیپٹ دور کرو کہ مسلمان ہے تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. اگر دیکھو کوئی اولاد نافرمان ہوتی ہے نا تو اس کو بھی سزا ملتی ہے. اگر دنیا میں کوئی ٹھیک جرم ہے کرتا ہے, پیاری چوری صدف. ڈکیتی کرتا ہے, تو اس کو بھی سزا دی جاتی ہے. تو سزا کی اچھا بات ہی تو جگہ ہے. اچھا جی صدف ایک لاسٹ ہاں پوائنٹ, جی, اور اس کے بعد پھر آپ جی چلے جی, جانا. ہاں جی, اوکے.
آپ کے 2 جی جی بچے ہیں, ٹھیک ہے, اف اللہ. آپ کے 2 بچے ہوں گے, ایک اچھا ہے ایک برا ہے. جی جی صحیح. تو جو برا ہے کیا آپ اس جی. کو آگ میں جلائیں گی؟ میری بات سنو, آگ میں نہیں ہوتا, سزا دی جاتی ہے, پنشمنٹ دی جاتی ہے. اگر میرے 2 تو بچے نا, ایک آگ میرے میں جلائیں نافرمان گی ہے کیا آپ؟ تو نہیں, میری بات تو سن لو نا, میری بات تو سن لو نا. ہم اللہ کے بچے نہیں ہیں, بندے بندی ہیں. بات سنو, میں جواب دے رہی ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. میری بات سنو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. از دیٹ کلیئر؟ تو پہلے اولاد سے تو مینشن نہ کرو. اب میری مثال لوگی, اگر میرے 2 بیٹے ہیں, جیسے ایک تم ہو اور ایک جان ہے. اب اس ارے میں مجھے ایک کہاں بیٹا بیٹا بنا, ارے میرا بات سنو, ایک بیٹا میرا فرمانبردار ہے اور ایک بیٹا جو دوسرے ہے نا کی میرا مثال دو نافرمان پہلے. ہے. چلو نہیں تم پہلے فرما دوسرے بردار کی, ہو اور جان کو دیکھ لیتے کہ وہ نافرمان ہے, تو میں نے نا پھر نہیں جان کو مطلب سمجھاؤں گی. اگر وہ نہیں پورا سمجھے گا تو پھر اس کو پنشمنٹ دوں گی, سزا دوں گی, جس حد تک اس کا پورا جسم سہ سکے ستیاناش کر دیا اس حد صدف تک, تم نے. اس حد تک میں اس کو سزا دوں گی, ٹھیک ہے, تاکہ اسلام اس میں سزا سے رشتوں اس کی کو اہمیت ہی احساس ہو نہیں کہ ہے وہ ساحل غلط بھائی. کر رہا ہے. ٹھیک ہے. باقی مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے, وہ مسلمان جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا, جھوٹ کیا ہوگا, چوری چکاری کی ہوگی, کسی کی دل آزاری کی ہوگی, حق مارا ہوگا, ڈکیتی کی ہوگی, قتل کیا ہوگا. یہ بات نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بری ذمہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 راستے دکھائے, ایک فرمان آپ کے یعنی اچھا دکھایا ہے, ایک بیڈ دکھایا ہے. ایک ابلیس کا راستہ ہے, ایک رحمان کا ہے. اب یہ بندے یا بندی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ اپنے نفس کو کتنا قابو میں کر سکتا ہے. وہ اللہ رسول کی سنت پہ عمل کر کے جنت میں جائے گا, یا شیطان کے بہکاوے میں آ کے دوزخ کی سزا بھگت کے جنت میں جائے گا. تو یہ تو اب بندے بندی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. باقی کہا سنا اچھا معاف, صدف, کسی صدف, ہندو بھائی بہن صدف, کی دل آزاری, سوری میں جا رہی ہوں. جی صدف, آج جی کے لیے ختم, ٹاٹا بائی بائی, آرام سے اوکے. پانی چھانی پیو اور نہ یوٹیوب نہ سے اسٹریم دیکھو. پانی وانی آپ پیو, کولڈ ڈرنک میری لیکن طرف سے آپ لوگ پی لو, ٹھیک ہے, لیکن لیکن تم نے کوشش بہت کرنا کہ غلط بات ایمان, کر دی. اگر بات سنو, دیکھو جان خاص طور دل سے تم, ارے جب سے تم ہی بول رہے ہو, سنو, تم نے میرا دل توڑ دیا ابھی. نہیں ساحل میری بات سنو. جان میں تمہیں ایک ابھی بات بولوں بیٹا گی, کیوں اتنا بنا تم دیا توجہ لیکن تم دیتے ہو نے نا قرآن جان پہ. کو, پہلے سنو میری بات, جان کو بیٹا بنائے سمجھ میں آ رہا, مجھے کیوں بیٹا بنا دیا؟ اچھا میری بات سنو, میں جا رہی ہوں نا, میری بات سن لو. جب قرآن پہ تم لوگ اتنا دھیان دے رہے ہو نا, تو کبھی اپنے کفر اور نا اس کے گمراہی کے اندھیرے سے نکل کے نا اس پہ دھیان دینا. وہ سب آیتیں ٹھیک ہے, صورتیں لیکن سب تم نے واضح ہو بیٹا جائیں کیوں گی, بنایا؟ آیتیں صورتیں نا سب واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو تم لوگ ارے ایک دن بیٹا اچھے کیوں مسلمان بنایا یہ بنو گے. بتاؤ, بیٹا کیوں بنایا تم نے ابھی؟ میں نے تو مثال دی, تم اتنی دیر سے مثالیں دے رہے تھے. اگر میں شوہر ہوں, اگر میں یوں, تو اگر میں ہوں, تو میں نے پھر اینڈ میں مثال دے کے جا رہی ہوں تاکہ تم لوگ کا دل گارڈن ہو جائے. جا رہی ہوں, کہا سنا ماں گارڈن بننا کر پڑا, دیا تھا تم نے تمہیں بیوی نہیں بننے کا سکھایا. بول کے, اب بیٹا بول نہیں کے میں نے پورا. نہیں بولا تھا معاذ اللہ, وہ میں نے بیوی بننے کا نہیں بولا تھا. آپ نے کہا تھا اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے اور وہ آپ کو بولے سچے دل سے مسلمان ہو کے کہ میری چوتھی بیوی بنو گی, تو میں نے کہا جی بن جاؤں گی. اور بس تم یہ نے میرے بات کو ہوئی. 3 مہینے کا وقت دیا, بولا 3 مہینے تم کو دیکھوں گی, اس کے بعد تم سے کروں گی. نہیں وہ تو میں مثال دے رہی تھی کہ یہ بات کنفرم تو ہونا کہ بندہ چالو ہے یا بیوقوف بنا کے مجھے لے جا کے اس نے مار دینا ہے. چلو صحیح ہے, میں جا رہی ہوں. اچھا یہ بتاؤ, اوکے یسٹرڈے صدف, تھینک اللہ یو. آ تعالیٰ کے آپ کو نیک ہدایت رنڈیوں کی دے. طرح گالیاں کیوں نکال رہی تھی, یہ بتا دو بس. اچھا تو لاسٹ تم پوائنٹ بھی کیا تو تھا؟ لاسٹ دلے سیٹرڈے بھڑووں کو کی طرح اپنی ماں کو ٹھکوا رہے تھے. یہاں مسلمانوں ارے کو ارے گالیاں تو چالو ہو گئی بول پھر. گانڈی سالا بہن چود بھڑوے کا بچہ مادر چود, اس کی ماں کو چدواؤں کنجرا. چلو میں جا رہی ہوں, بائے. میں نے کہا یار ساحل تیرے یہ چینل پہ پہلے گالیوں نہیں کے بغیر جانا کیسے تھا جاتی صدف. ہے. ساحل یقین مان, میں تجھے بتاتا ہوں. میں جگہ نہیں بتا سکتا, لیکن وہاں پہ خاص جگہ ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ گلی میں نا دروازوں کے باہر اس طرح سے بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں, وہ اصل میں وہ گشتیاں سپلائی کر رہی ہوتی ہیں. اس کی گالیاں ایگزیکٹلی ان کی طرح کی, سیم ٹو سیم ڈٹو. وہ بھی ایک سپیڈ میں بولیں گی. آپ ذرا سا نا اس طرح ٹیڑے ہو کے ذرا اندر جھانک لو نا, کہ اندر جو رنڈیاں بیٹھی ہیں وہ آپ کو نظر آ جائیں, تو وہ بھی جو لینگویج میں گالی نکالتی ہیں سیم اسی سپیڈ میں گالی نکالتی ہے سالی. لیکن ایک تیرے دم. کو بھی مستی ہے نا, تو جاتے جاتے تو اس کو انگلی کر کے. یار میں کہا مزہ نہیں آ رہا تھا ابھی تک, اس نے لیول پہ پہنچی نہیں. مزہ نہیں آ رہا تھا, جب تک گالیاں نکالیں گے مزہ کیسے آئے گا, پتہ کیسے لگے گا صدف آئی ہے اسٹریم میں. او باپ رے باپ, او باپ رے باپ, قسم سے یار پوری تھکان شکان سب چلے گئی صدف کی باتوں سے.
لیکن یہ اصل میں سین کیسا ہے نا, یہ صدف کی جو مینٹالٹی ہے وہ اصل میں کئی سارے لوگوں کے دماغ کھولیں گی. یہ لکھ کے لے لینا کہ کس طریقے سے اسلام جو ہے ان کے ذہنوں کو ایک دم برباد کر دیتا ہے. زومبی, ابھی سٹارٹنگ میں بول رہا تھا میں, زومبی بنا دیتا ہے, اور خاص کر کے پاکستان جیسے ملکوں میں. تو یہ صدف بھی بالکل زومبی بن چکی ہے. زومبی رابرٹ ہے, یہ رابرٹائن ہے, رابرٹائن. الحمدللہ الحمدللہ. او باپ رے باپ.